الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ایک ٹاپک کا انتخاب کیا ہے۔ میرے ساتھ حکیم ساجد جاوید صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی کچھ باتیں سنیں گے آگے چل کے، لیکن فی الحال میں ہی آپ کے ساتھ ہوں۔ حکیم صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں اور ہم کالج فیلو ہیں، کلاس فیلو ہیں، تقریباً 20-21 سال پہلے ہم اکٹھا پڑھتے رہے، تو بہت ماہر طبیب ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے بھی آگے چل کے ہم ڈسکشن میں کچھ باتیں سنیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ بظاہر تو عوام الناس اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن عوام کی صحت کے ساتھ، صحت کی بحالی کے ساتھ اور صحت کی حفاظت کے ساتھ اس کا بہت بنیادی تعلق ہے۔ آج ہم بات کریں گے گال بلیڈر یعنی پتے کی تھیلی پہ۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پتے کی تھیلی کا آپ کے جسم کے اندر بنیادی اور نارمل سادہ ترین کردار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا سادہ سا تعارف سمجھ لیتے ہیں کہ پتا ہے کیا۔ تو یوں سمجھیں کہ ہمارے جسم کے اندر جگر ہمارا مرکزی گلینڈ ہے اور ایک فلوئڈ یا ایک رطوبت پیدا کرتا ہے جسے ہم عرف عام میں صفرا یا بائل کہتے ہیں۔ اسے بائل سالٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بائل سالٹ بیسیکلی ان نیچر یہ الکلائن ہوتا ہے، ایک تیز قسم کی الکلائن رطوبت ہے، الکلائن فلوئڈ ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کھائی ہوئی غذا کو نرم کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ تو اب جب بائل لیور کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ بائل لیور سے نکل کے سفر کرتا ہے اور یہ جا کے سٹور ہوتا ہے ایک تھیلی میں۔ اس تھیلی کو ہم گال بلیڈر کے طور پہ جانتے ہیں۔ یہ ایک مکس تھیلی ہے، مکس آرگن ہے۔ اس کے اندر مسلز بھی ہیں، اس کے اندر میوکس میمبرین بھی ہے، گلینڈز بھی ہیں، مختلف چیزیں ہیں اس کی بناوٹ میں۔ تو یہ ایک کام تو اس کا یہ ہے کہ جو صفرا، جو بائل جگر کے اندر بنا ہے وہ انتڑیوں کی طرف اس نے سفر شروع کیا ہے، تو جو ضرورت سے زیادہ بائل ہوتا ہے یا جو اضافی بائل ہوتا ہے یا اضافی صفرا ہوتا ہے وہ پتے کی تھیلی کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ اب ایک بات کو سمجھیں کہ تھیلی جو ہے، جس کو ہم تھیلی کہیں، جس کو ہم بلیڈر کہیں، تو اس کا کام کیا ہے جسم کے اندر؟ تو یہ سادہ سی ایک عام فہم سی بات ہے کہ خزانہ یا تھیلی یا آپ اس کو دراز کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کہ ان کی ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ کسی ایسی چیز کو ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں جس کا مستقبل میں آگے چل کے آپ کی ضرورت جس نے بننا ہے یا جس کی ضرورت آپ کو پیش آنے والی ہے۔ تو بالکل آپ پتے کو یا گال بلیڈر کو بھی ایسے ہی سمجھیں کہ لیور بائل سیکریٹ کرتا ہے، لیور بائل کو بناتا ہے، یہ صفرا کو بناتا ہے، یہ صفرا پتے کی تھیلی میں جا کے سٹور ہو جاتا ہے۔ کس لیے سٹور ہو جاتا ہے؟ کہ اس نے کسی دوسرے موقع پہ آپ کے کام آنا ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ صفرا کا یا بائل کا آپ کی صحت مند زندگی میں کام کیا ہے۔ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں، یہ غذا جب منہ کے ذریعے ہمارے معدے میں جاتی ہے، ہمارے اسٹومک میں جاتی ہے، تو وہاں پہ ہی ہضم کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسڈ یہاں پہ معدے میں سیکریٹ ہوتا ہے جسے HCl کہتے ہیں، یعنی ہائیڈرو کلورک ایسڈ۔ اب ہائیڈرو کلورک ایسڈ بیسیکلی ایک رطوبت ہے۔ یہ رطوبت ان نیچر ایسڈک ہوتی ہے، یعنی کہ تیزابی ہوتی ہے، اور اس کی pH 3 پوائنٹ سمتھنگ کے قریب ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جب آپ نے غذا کھا لی ہے تو اس غذا کے معدے میں جانے کے بعد اس نے اوٹ کے عمل سے گزرنا ہے، اس نے ریزہ ہونا ہے، تو یہ HCl تیزاب جو ہوتا ہے یا ہائیڈرو کلورک ایسڈ جو ہے، یہ اس غذا میں شامل ہوتا ہے اور اس کو توڑ پھوڑ کے عمل سے گزارتا ہے۔ اب یہ غذا آگے بڑھتی ہے، آپ کی انتڑیوں میں چلی جاتی ہے، تو
تو انتڑیوں میں جب جاتی ہے تو وہاں پہ اس کے اندر مزید توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے، اور اس توڑ پھوڑ کے عمل کے لیے کسی کیمیکل ریئیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ جو ہارڈ فارم میں، پارٹیکل فارم میں غذا تھی وہ ٹوٹ چکی ہے کسی حد تک معدے کے اندر ہی، اب جو آگے گیا ہے یہ غذائی محلول گیا ہے، تو اس میں اب کیمیکل چینجز، کیمیکل پروسیجر پرفارم ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی اور پھر آگے ڈائجیشن کے پروسیس سے گزرے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تو نظام وہ تھا جو پیچھے فم معدہ کے مقام پہ HCl کے ذریعے ہوا پرفارم ہوا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ہمارا لیور جو ہے ایک انزائم پیدا کرتا ہے، یہ ایک سیکریشن پیدا کرتا ہے، ایک لیکوڈ پیدا کرتا ہے جسے بائل ایسڈ کہتے ہیں۔ یہ بائل ایسڈ بیسیکلی ان نیچر الکلائن ہوتا ہے اور اس کی pH 7 پوائنٹ سمتھنگ ہوتی ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب غذا انتڑیوں میں جاتی ہے تو اس غذا کے اندر مزید ڈائجیشن کے پروسیس کو پرفارم کرنے کے لیے یہ بائل گال بلیڈر سے نکل کے چھوٹی انتڑیوں میں سیکریٹ کرتا ہے۔ جب یہ وہاں پہ سیکریٹ کرتا ہے، وہاں پہ گرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ HCl اور یہ ہمارا جو بائل ہے، چونکہ یہ ایسڈ بیس دو مختلف کیمیکلز تھے تو ان کی وہاں پہ ان کا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ غذا ہوتی ہے وہ مزید ٹوٹ پھوٹ کے پروسیس سے گزرتی ہے اور ڈائجیشن کے باقی پروسیسز کو طے کرتی ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں اور وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ آپ کا HCl کا توازن اگر بگڑتا ہے تو، یا آپ کا بائل کا توازن اگر قائم نہیں رہتا تو آپ کے دو مقامات پہ بنیادی خرابیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلا مقام ہے آپ کا سٹومک یعنی معدہ، کہ معدے کے مقام پہ خرابیاں واقع ہوتی ہیں، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ اگر آپ کا بائل کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، صفرا کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، تو آپ کی انتڑیوں کے مقام پہ ڈائجیشن کا عمل متاثر ہوتا ہے، وہاں پہ خرابیاں، پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ غذا کے اندر نرمی پیدا ہونی تھی، وہ نرمی اس وقت صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہو پاتی جب ہمارا بائل پوری مقدار میں اور بہترین pH کے ساتھ یعنی 7 پوائنٹ سمتھنگ کے ساتھ انتڑیوں میں سیکریٹ نہیں کرتا۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، یا کم کرتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائجیشن کا عمل متاثر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بائل کا جو تعلق ہوتا ہے یہ آپ کے لپڈ سے ہوتا ہے، آپ کی چربیوں کی توڑ پھوڑ کے ساتھ ہوتا ہے، چکنائیوں کی توڑ پھوڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی کھائی ہوئی غذا میں چکنائیاں زیادہ مقدار میں کھائی ہیں تو، یا اگر آپ کی غذا بہت زیادہ بھاری ہے تو اس صورت میں آپ کا بائل ایسڈ زیادہ سیکریٹ کرنا تھا، لیکن اگر وہاں پہ کوئی خرابی ہے تو وہ سیکریٹ نہیں کر پایا، اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ڈائجیشن کا عمل متاثر ہوا، جس غذا نے صحیح طریقے سے ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹی نہیں، ٹوٹنے کے بعد وہ آپ کے ڈائجیشن پروسیس میں پورے طریقے سے شامل نہیں ہو سکی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں چربیاں یعنی فیٹس یعنی لپڈز، جنہیں ہم عرف عام میں کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز وغیرہ کے طور پہ جانتے ہیں، یہ جسم کی ساختوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ کا معدہ ڈسٹرب رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ تو ایسی پیچیدگیاں ہیں جن پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، اب ہمارا مقصد صرف یہ تھا آپ کو اتنی لمبی تمہید بتانے کا کہ آپ کا پتا ایک ایسا عضو ہے کہ جس کے کیے ہوئے کام کی بدولت آپ کا سارا ہضم کا عمل انجام پاتا ہے۔ یعنی اگر آپ سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا، آپ کی کھائی ہوئی غذا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی، آپ کے پیٹ میں گیس بن رہی ہے، یا آپ کو جناب ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، تیزابیت ہو گئی ہے، وومیٹنگ ہو گئی ہے، یا جناب نوئزہ ہو گیا ہے، یا آپ کو جناب سٹومک پین شروع ہو گئی ہے، یا ابڈومینل پین شروع ہو گئی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس سارے عمل کا تعلق آپ کے بائل سیکریشن سے بھی ہے اور HCl سیکریشن سے بھی ہے۔ تو یعنی کہ سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں کہ آپ کا جو گال بلیڈر ہے یہ ایک ایسا خزانہ سٹور کرتا ہے
کہ جس کی بدولت آپ کا ہضم کا عمل پرفارم ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف یہی بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے جسم کے اندر موجود یہ تھیلی، جسے عرف عام میں گال بلیڈر کہا جاتا ہے، اس کی آپ کے جسم کے اندر اہمیت کتنی ہے، آپ کو اس تھیلی کی ضرورت کیوں ہے اور کتنی ہے، اور اگر یہ تھیلی اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی تو پھر کتنی پیچیدگیاں اور مشکلیں آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں۔ بس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانا چاہ رہے تھے۔ یہ سلسلہ ہم تقریباً سوچ رہے ہیں کہ 3 ویڈیوز پہ مشتمل کریں گے، یعنی 3 ویڈیوز ہم اس پہ بنائیں گے، تقریباً کوئی 15-20 منٹ کی ویڈیوز ہو سکتی ہیں، جس میں آپ کو یہ وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ گال بلیڈر یعنی پتے کا کام، اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں، ان پیچیدگیوں کی نشانیاں، اور پیچیدگیاں جب بڑھ کے بیماریاں بنتی ہیں تو ان بیماریوں کا علاج، اور علاج کے تحت مختلف طریقہ ہے علاج کے اوپر ہم تفصیلاً ڈسکشن کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ سلسلہ چونکہ عوام الناس کی فلاح کے لیے ہے تو اس کو اس لیے شیئر نہ کریں کہ یہ ایک رسمی سی بات ہے کہ جناب وہ یہ شیئر کر دیں، نہیں، یہ چونکہ آپ کی ضرورت ہے، اسی طرح آپ کے دوستوں کی بھی ضرورت ہے، تو اس لیے اس سلسلے کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور لائک آپ کرنا چاہیں تو کر دیں، نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں لائک وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، صرف اتنا ہے کہ آپ تک ایک پیغام پہنچے، آپ تک اویئرنیس پہنچے، تاکہ آپ اپنے جسم کی مشینری کو سمجھیں اور اس کے اندر پائے جانے والے اہم ترین پرزوں کو حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی میں رواں رکھ سکیں۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم حکیم صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے حکیم صاحب کو صرف مہمان کے طور پر بٹھایا ہے، اگلے سلسلے میں ہم انشاءاللہ حکیم صاحب سے فائدہ حاصل کریں گے، ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔